میں بہت گناہگار اور کمزور انسان ہوں۔ صحافت کے میدان میں بھی مجھ سے افراط و تفریط ہو جاتا ہے، جذبات کا شکار ہو جاتا ہوں، غصے میں آ جاتا ہوں۔ بعض اوقات لینگویج پہ پورا کمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں یا قلم سے ادا ہو جاتے ہیں کہ جو زیادہ مناسب نہیں ہوتے، لیکن شعوری طور پر میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں کسی بھی سیاستدان کے یا کسی بھی شخصیت کے ذاتی زندگی کو یا ان کے ذاتی معاملات کو موضوع بحث نہ بناؤں۔ سب سے نمایاں مثال اس کی جناب عمران خان صاحب ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میں ان کا شدید ناقد رہا ہوں، اور شدید ناقد ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں ان کی سیاست کو انڈیجنس نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ان کو کسی کا مہرا سمجھ رہا تھا۔ دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو لینگویج استعمال کر رہے تھے یا اپنے لوگوں کو جس طریقے سے جن کاموں کے لیے اکسا رہے تھے، یا پھر سوشل میڈیا کا جس طریقے سے انہوں نے اور ان کی پارٹی نے باقاعدہ منظم طریقے سے استعمال کیا اپنے ناقدین کے کریکٹر اسیسینیشن کے لیے، تو میں اس نتیجے تک پہنچا تھا کہ وہ ہمارے سوشل بیریئرز کو ہٹ کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی معاشرے کے لیے نہایت خطرناک نکلے گا۔ لیکن اس سخت رائے کے باوجود میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کبھی عمران خان صاحب کی یا ان کی فیملی کی ذاتی زندگی کو موضوع بحث نہ بناؤں۔ مثلا ان کی محترمہ جمائمہ گولڈسمتھ صاحبہ کے ساتھ نکاح کا معاملہ تھا، یا پھر علیحدگی کا معاملہ تھا، یا پھر محترمہ ریحام خان صاحبہ کے ساتھ ان کی نکاح کا یا پھر علیحدگی کا معاملہ تھا، اور یا پھر بشرا بی بی کے ساتھ ان کے نکاح کا معاملہ تھا، تو میں نے اس کو موضوع بحث نہیں بنایا۔ حالانکہ کئی حوالوں سے میرے پاس معلومات اگر باقی صحافیوں سے زیادہ نہ ہو تو شاید کم بھی نہ ہو، لیکن میں اس دن سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جب میں اس طرح کی چیزوں کو موضوع بحث بنا دوں۔ لیکن گزشتہ روز عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر کے الیکشن مہم کے دوران مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے جنید صفدر کو، جو کہ ابھی تک پالیٹکس میں نہیں ہے اور ابھی تک ان کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آئی ہے، ان کو موضوع بحث بنایا تقریر میں اور ان پہ شدید تنقید کی، جس کے جواب میں مریم نواز صاحبہ بھی غصے میں آ گئی، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کو جو لندن میں جمائمہ گولڈسمتھ صاحبہ کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور پھر اب وہ جمائمہ گولڈسمتھ صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان ایک بحث چل پڑی ہے سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ، جس کی وجہ سے یہ ایک ہاٹ ایشو بن گیا ہے، اور مجھے بھی بادل ناخواستہ دل پہ بھاری پتھر رکھ کے اس حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی پڑ رہی ہے۔ میرے خیال میں پہلی غلطی تو عمران خان صاحب نے کی ہے، اور ان کی غلطی دو حوالوں سے ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جنید صفدر، جو کہ ابھی تک سیاست میں نہیں ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ دوسرا، مریم نواز صاحبہ اس وقت پرائم منسٹر نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر کے منصب پہ بٹھایا گیا ہے، تو وزیر اعظم کی ذمہ داری عام پالیٹیشین کی بنسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر پولیٹیکل لیڈر رول ماڈل ہوا کرتا ہے، لیکن حکومت کو لیڈ کرنے والا ہی اصل میں رول ماڈل ہوا کرتا ہے، اور عمران خان صاحب ہمیں مغرب کی مثالیں بار بار دیا کرتے تھے اور دیا کرتے ہیں، تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مغرب میں بہت ساری چیزیں جو عام لوگوں کے لیے جائز سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر صدر یا وزیر اعظم وہ کام کریں تو وہ بہت بڑا ایشو بلکہ ناقابل معافی جرم بن جاتا ہے۔ مثلا امریکہ میں آپ مونیکا لیونسکی کے معاملے کو لے لیجئے، اسی طرح بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، اور کسی بھی ملک میں سب سے محتاط زبان اگر کوئی استعمال کرتا ہے یا سب سے زیادہ باوقار زبان اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے غیر محتاط زبان وہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب استعمال کرتے ہیں،
ذاتیات کے حملے سب سے زیادہ وہ کرتے ہیں۔ اب مثلاً اسی آزاد کشمیر کے الیکشن کیمپین میں انہوں نے ایسے وزیروں کو بھیجا کہ جو غلط زبان کے استعمال کے لیے مشہور ہیں۔ پھر علی امین گنڈاپور نے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں، بلاول بھٹو کے بارے میں، پھر نواز شریف کے بارے میں جو زبان استعمال کی، وہ کسی صورت ایک وزیر تو کیا، ایک مہذب انسان کے شان شان بھی نہیں تھی۔ اور یہ کتنے شرم کی بات تھی کہ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن، یعنی اس کشمیر کے امور کشمیر کے علی امین گنڈاپور صاحب وزیر ہیں، لیکن وہاں کے الیکشن کمیشن نے ان کو آزاد کشمیر سے نکلنے کا حکم جاری کر دیا۔ اب اگلے دن پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے دوبارہ قانون کا مذاق خود اڑایا، کیونکہ جب وہ کشمیر جا رہے تھے تو اسی علی امین گنڈاپور صاحب کو اپنے ساتھ دوبارہ لے گئے اور ان سے وہاں تقریر بھی کرا دی۔ تو یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ یقیناً ماضی میں پیپلز پارٹی کے خلاف بھی یہ کام مسلم لیگ نون نے کیا ہوگا، یا ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے قیادت کے بارے میں ان کی ذاتی زندگیوں سے متعلق باتیں کی ہوں گی، کریکٹر اسیسینیشن بھی کی ہوگی، لیکن یہ جو تازہ لہر ہے اس کا بانی بھی عمران خان صاحب کو سمجھا جاتا ہے، اور اس وقت بھی بطور پرائم منسٹر وہ اس عمل کو کم کرنے یا روکنے کی بجائے اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اب آتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے رد عمل کے طور پر۔ اگر تو مریم نواز صاحبہ نے اس میں یہودی مذہب کو تانے کے طور پر پیش کیا ہو تو یہ معاملہ قابل مذمت ہے، کیونکہ مذاہب سب اپنی اپنی جگہ پہ ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے لوگ یہودیت کو اور صہیونیت کو یا اسرائیل اور یہودیت کو ایک دوسرے سے مکس کر دیتے ہیں، حالانکہ بہت سارے یہودی ایسے بھی ہیں کہ جو خود اسرائیل کی پالیسی کے بھی مخالف ہیں۔ تو اگر تو انہوں نے اس کنٹیکسٹ میں بات کی ہو تو پھر ان کی بات یقیناً قابل مذمت ہے۔ ہاں، اگر صرف پہچان کے لیے بات ہو تو مثلا مجھے اگر کوئی کہیں کہ مسلمان سلیم صافی، تو مجھے تو اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی عیسائی سے آپ کہیں کہ عیسائی فلاں یا یہودی فلاں یا ہندو فلاں، تو یہ اس کے لیے شرم کی بات نہیں ہوتی، یہ اس کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، لیکن محترمہ جمائمہ گولڈسمتھ صاحبہ کو بھی اس طرح کے معاملات پہ ریئیکشن دینے سے قبل چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ پاکستانی سیاست میں انٹرفیئر کرے گی تو پھر ان کو صرف ایکس وائف سمجھ کے اگنور نہیں کیا جائے گا۔ مثلاً اب یہ عمل نہایت نامناسب تھا کہ انہوں نے الیکشن کے بعد عمران خان صاحب کی فتح کے حق میں ٹویٹ کی۔ اب پہلے تو وہ ایک برٹش سٹیزن ہیں، ان کا اس وقت پاکستان سے براہ راست اس طرح کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ پھر وہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن تھا۔ تو اگر جمائمہ صاحبہ اس طرح کے موضوعات پر رائے زنی کرے گی اور پھر کسی فریق کے حق میں کرے گی تو پھر پاکستان میں بھی ان کو معاف نہیں رکھا جائے گا۔ ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ ان کو معاف رکھا جائے، میں نے بھی کبھی ان کو موضوع بحث نہیں بنایا ہے، لیکن اگر وہ یہ کرے گی تو پھر یقیناً یہ سب کچھ ہوگا۔ دوسرا، ان کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ 2016 میں جب ان کے بھائی زیگ گولڈسمتھ لندن کے میئرشپ کے لیے الیکشن لڑ رہے تھے تو عمران خان صاحب نے ان کے لیے کیمپین کی تھی۔ اب یہاں میں مذہبی حوالے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا سارا واسطہ تعلق عمران خان صاحب اور ان کی سیاست سے ختم ہو گیا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے زیگ گولڈسمتھ کے لیے انتخابی مہم کیوں چلائی، اور اس انتخابی مہم میں جمائمہ صاحبہ اور عمران خان صاحب ایک ساتھ ہوا کرتے تھے۔ مجھے اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ انہوں نے جمائمہ کے بھائی کے لیے کیوں کیمپین چلائی، بلکہ ان کا مقابلہ ایک پاکستانی اوریجن کے محمد صادق کے ساتھ تھا، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کے سوا کوئی پاکستانی یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ ایک پاکستانی اوریجن کے کینڈیڈیٹ کے جواب میں جا کے ان کے مخالف کینڈیڈیٹ کے حق میں کیمپین چلائے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ سب کچھ کیا، اور اس کیمپین میں
عمران خان صاحب نے زیب گولڈسمتھ کے حق میں بیانات دیے، تعریفیں کی، اور جواب میں انہوں نے بھی، زیب گولڈسمتھ نے بھی عمران خان صاحب کے بطور کرکٹر یا بطور فلاحی ورکر کے نہیں بلکہ بطور پولیٹیشین عمران خان صاحب کی تعریف وہ کرتے رہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوگا تو ایک تو پھر ان کو مکمل طور پر پاکستان کی سیاست میں یا صحافت میں تنقید سے نہیں بچایا جا سکے گا۔ اب یقیناً جو جمائمہ کے صاحبزادے ہیں تو وہ سیاست میں نہیں ہیں، اور اس لیے ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ پاکستان ہے کہ اگر آپ دوسروں کے بچوں کو موضوع بحث بنائیں گے تو پھر جواب میں آپ کے بچوں کو بھی موضوع بحث بنایا جائے گا۔ اور جمائمہ صاحبہ کو ایک بات یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ صرف ان کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ عمران خان صاحب کے بھی بیٹے ہیں۔ اس لیے جمائمہ صاحبہ اگر یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹوں کو معاف رکھا جائے تو پھر انہیں عمران خان صاحب کو سمجھا دینا چاہیے کہ وہ دوسروں کی اولادوں کو اٹیک نہ کریں اور دوسروں کے بارے میں ایسی زبان استعمال نہ کریں کہ جواب میں وہ بھی پھر ان کے بیٹوں کو جو کہ جمائمہ کے بھی بیٹے ہیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں۔